بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ۔ جماد نحم کا حصہ نظم میں حمد کے آخری دو اشعار کی آج ہم تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 6۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ سب سے پہلے لکھیں گے اس کا حوالہ کلام۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام الطاف حسین خالی اور صنف لکھیں گے نظم۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے اس کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی خوشبو دنیا میں ایک نہ ایک دن ضرور پھیلے گی، کیونکہ صبح کی ہوا اللہ کا پیغام لے کر ہر گھر میں جاتی ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد اس کی تشریح کا آغاز کریں گے۔ زیر نگاہ شعر جو تشریح کے لیے قلم بند کیا جا رہا ہے وہ مولانا الطاف حسین خالی کی نظم حمد سے ماخوذ ہے۔ شاعر کا کلام دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین خالی کہتے ہیں کہ صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی چلنے والی ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ثبوت ہے، لہٰذا یہ جہاں جہاں جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتی ہے۔ اسی بات کو مولانا ظفر علی خان نے بھی بڑے خوبصورت شعر میں بیان کیا ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا کے دیتا ہے پیام اس کا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب ہوا ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا پیغام پہنچا رہی ہے تو پھر ساری دنیا میں توحید کا پیغام بھی پھیل کر رہے گا، اور ارشاد ہوتا ہے کہ حق آیا ہے تو باطل مٹ جائے گا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے تھا۔ اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ دن اور رات کا تبدیل ہونا، سبزے کا اگنا، پھولوں کا کھلنا، موسموں کا بدلنا، فصلوں کا پکنا، ہر چیز اس کے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ بقول شاعر، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشۂ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھائی ہے کوئی انقلاب۔ جوں جوں انسان قوانین فطرت کو سمجھتا جاتا ہے، اس کے لیے اثبات حق کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ہر طرف حق کا بول بالا ہوگا، توحید کی صدائیں پوری دنیا میں بلند و بالا ہو رہی ہوں گی، لوگ حقیقی مذہب کو اپنا لیں گے، باطل قوتوں کو شکست فاش ہوگی اور پھولوں کی خوشبو کی طرح ہر طرف توحید کا پیغام پہنچ جائے۔ جی آگے اب ہے شعر نمبر 7، اور اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے حوالہ کلام کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے شعر نمبر 7 پڑھیں گے۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں خالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس کا مفہوم لکھیں گے، اے خالی تیرا انداز بیاں سب سے الگ ہے، یہی وجہ ہے کہ تیرے اشعار دل پر اثر رکھتے ہیں۔ اب اس کی تشریح کریں گے۔ الطاف حسین خالی نے اس شعر میں اپنی شاعری کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے خالی تیرا بات کرنے کا انداز سب سے نرالا ہے، تیری شاعری با مقصد ہے، سادہ اور عام فہم ہے، اس لیے سننے والوں کے دلوں پر اثر رکھتی ہے۔ ہر شعر اتنا اثر رکھتا ہے کہ دل میں اتر جاتا ہے اور شعر پڑھنے سے بڑا لطف ملتا ہے۔ بقول شاعر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ خالی نے اپنی شاعری کی جو تعریف کی ہے یہ حقیقت ہے۔ خالی کی شاعری با مقصد، سادہ، پردرد، سچی اور خلوص سے بھرپور ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے پڑھنے والوں اور سننے والوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر تعالیٰ سے کام لیتے ہیں، اور تعالیٰ یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا۔ شاعری میں تعالیٰ کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ میر خالی کی تعالیٰ محسوس نہیں ہوتی، حقیقت حال معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ خالی کی شاعری کا ہر انداز منفرد اور پر لطف ہے۔ بقول شاعر، خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ خالی نے اپنی شاعری کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سمت، ایک راستہ متعین کیا ہے کہ وہی شاعری باقی رہے گی جو اپنا تعلق حقیقت اور معروضی سچائی سے جوڑے رہے گی۔